بالاخص بانیان کے جو مرحومین ہیں ان کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وخاتم النبیین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المظلومین، سیم ابن امہ قالا فی شانہ ناد علیان مظہر العجائب، تجدہ انلقا فی النوائب، کل ہم و غم سینجلی بعظمتک یا اللہ و بنبوتک یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، و بولایتک علی ابن ابی طالب، ادرکنی 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 فی سبیل اللہ یا زہرا بحق الحسین، ادرکینی 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 فی سبیل اللہ یا صاحب العصر والزمان بحق حسین علیہ السلام، ادرکنی 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 فی سبیل اللہ یا حکمو یا حکمو یا حکمو یا حکیم، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین، اکشف کربی بحق مولا کل حسین، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین، اکشف کربی بحق مولا کل حسین، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین، اکشف کربی بحق مولا کل حسین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فارسلنا الیہا روحنا فتمثل بشرا سویا، مل کے بلند تر درود پڑھیں محمد اور آل محمد کی ذات پر۔ برادران مانی، دعا ہے مالک کبریا ہم سب کی اس عبادت کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول منظور فرمائے۔ سارے ہاتھ اٹھاؤ، دعا عبادت کا نچوڑ ہوتی ہے۔ ہم سارے کے سارے جو حاجات، جو آرزویں، جو امیدیں گھروں سے چلتے ہوئے اللہ وحدہ لا شریک اور محمد و آل محمد سے وابستہ کر کے اس مجلس میں آئے، صدقہ حسین ابن علی علیہ السلام کی عزت کا
مالک ہم سب کی حاجات کو پورا فرما۔ بانیان کا کیا ہوا خرچ، معاونین کا کیا ہوا تعاون، مالک اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما۔ میرا اللہ پریشان حال مومنین کی پریشانیاں دور فرما، تنگ دست مومنین کو رزق وسیع عطا فرما۔ میرا اللہ تجھے واسطہ مولا علی اکبر علیہ السلام کی جوانی کا، واسطہ مولا علی اصغر علیہ السلام کی پیاس کا، میرا اللہ تجھے واسطہ مخدومہ علیہ فاتح شاہ جناب زینب کبریٰ کی لٹی ہوئی چادر کا، ظلم برداشت نہیں ہوتے، وارث حق امام زمانہ کا ظہور فرما۔ جس امام کے صدقے میں کائنات رزق کھا رہی ہے اس امام کا ظہور فرما، جس کی بقا کے صدقے میں کائنات باقی ہے اس امام کا ظہور فرما۔ میرا اللہ جو امام پردے میں رہ کر ہر روز پانی رو کے نہیں خون رو کے بارگاہ الہی میں التجا کر رہے ہیں، اللہ اجازت تو دے تاکہ میں جا کر ان بغیر تو سے پوچھوں تو صحیح کس جرم میں میری دادی بازار پھرائی، کس جرم میں میری دادی دربار پھرائی۔ میرا اللہ اس امام کو اذن ظہور عطا فرما، وارث کل کائنات، وارث خون حسین ابن علی امام زمانہ کا ظہور فرما۔ سارے مل کے بلند تر درود پڑھو محمد اور آل محمد کی ذات۔ برادران ایمانی، قرآن کا جو حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ کا گھر ہے، اللہ کے گھر کی کنیز بن کے بیٹھی ہوئی مریم ہے۔ تھوڑا ہوں تسی اتھے آؤ، اگے آؤ، ادھر آ جاؤ، اتھے سامنے آ جاؤ، آ جاؤ، محبتاں نے تہاڈیاں دعاواں ہون دیاں، اے تسی بھی آ جاؤ، تھوڑا جائے تسی بھی پچھلے آ جاؤ تاکہ پھر بعد وچ نام مریم ہے، اللہ کے گھر میں ہے، مانگا اللہ سے کچھ نہیں، اللہ نے اپنا پروگرام بنا لیا ہے، کیونکہ آج تو ہم پریشان ہیں نا، سید فلاں بندہ امام پہ اعتراض کر رہا ہے، فلاں فضائل پہ اعتراض کر رہا ہے۔ اگر تاریخ پڑھو تو کتنے ایسے بغیرت گزرے ہیں جو اللہ پر بھی اعتراض کر رہے تھے، اللہ پر بھی وہ دور تھا۔ اللہ پہ اعتراض کیا بنا؟ کہا یہ دنیا کا جو نظام چل رہا ہے نا، یہ بچے پیدا ہونے صرف اور صرف نر اور مادہ کی ملاب کے علاوہ ہو نہیں سکتے۔ اتفاق ہو گیا تھا ایک آدم کا، اب اس کے بعد مجبور ہے یہ نظام۔ اللہ نے ان اعتراض کرنے والوں کا منہ بند کرنے کے لیے کہا میں بغیر باپ کے عیسیٰ دے رہا ہوں۔
تاکہ زمانے کو پتہ چلے آدم کو بھی بنانے والا اللہ تھا، عیسیٰ کو بھی بنانے والا اللہ ہے۔ پوری توجہ چاہوں گا، میری ایک اپنی علیحدہ قسم کا مالکو کا احسان ہے، میں اپنی طرف سے، ہر بندہ اپنے لحاظ سے پڑھتا ہے، اللہ نے پروگرام بنا لیا اپنی قدرت دکھانے کا، قدرت دکھانے کا۔ اللہ نے اپنا پروگرام جو بنایا اس کو نشر کیا، جس طریقے سے کیا وہ اللہ نے قرآن بنا کے محمد پہ نازل کیا۔ محبتیں ہیں آپ کی انشاءاللہ العزیز، دعائیں دو گے۔ کربلا والوں کا نوکر آیا تھا، کچھ چیزیں دے کر گیا۔ ہم اپنے فضائل نہیں پڑھتے، نہ تم ہمارے فضائلوں کے لیے آتے ہو، یہ بادشاہ حسین کا کرم ہے۔ آج بھی بادشاہ حسین کا آدم سے لے کر خاتم نبوت ختم ہو گئی ہے، آج 1400 سال کے بعد بھی نام حسین کا چلتا ہے، ذکر توحید کا بھی ہوتا ہے، رسالت کا بھی ہو رہا۔ مجلس کس کی ہے؟ حسین کی مجلس ہے، ذکر توحید، ذکر نبیوں کا ہے۔ توجہ چاہوں گا، اللہ کہہ رہا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ بَشَرًا سَوِيًّا۔ فَأَرْسَلْنَا، ہم نے ارسال کیا۔ تو جو ان میرے حال کرنی ہے، ہم نے ارسال ماشاءاللہ سمجھتے ہو، اللہ کہہ رہا ہم نے بھیجا، ارسلنا الیہا، ہم نے اس کی طرف، الیہا واحد کی ضمیر ہے مونس کے لیے، ہم نے مریم کے پاس بھیجا۔ کس کو بھیجا؟ روحنا۔ قرآن میں روحنا کی تفسیر میں صرف جبرائیل ہے۔ اللہ کہتا ہے ہم نے اپنے جبرائیل کو مریم کے پاس بھیجا۔ کس کے پاس؟ مریم کے پاس۔ لیکن بھیجا کیسا؟ آیا نوری بنا کے؟ اب قرآن کہہ رہا ہے اپنی جانب سے نہیں، کیسے شکل میں بھیجا؟ تھوڑا جا غور کرنا ہے، کیسے شکل میں بھیجا؟ ذہن بلند کرو گے پھر لطف آئے گا۔ قرآن کہہ رہا ہے فَتَمَثَّلَ بَشَرًا سَوِيًّا، ہم نے مریم کے پاس جبرائیل بھیجا، لیکن بالکل بندے کی شبیہ بن کر آیا، بالکل بندے کی۔ تھوڑا جا جاگنا ہے، ایتھے لطف لینا ہے، کیونکہ قرآن سے جو آل محمد کے فضائل ملے نا پھر لطف آتا۔ آیا کون؟ جبرائیل۔ آیا کس کے پاس؟ مریم کے پاس۔ آیا کس شکل میں؟ بندے کی شکل بن کے، بندے کی شبیہ بن کے۔ میرا اللہ یہ تمثل بشرًا سویّا کہنے کی ضرورت کیا؟ میرا اللہ یہ بشرًا، یہ بشر کی ضرورت ہے، یہ شبیہ کا ذکر کیوں کرنا؟ کیا ضرورت پڑی؟ کہا میں اللہ ہوں نا، میں نے اللہ ہو کے حد فاصل کو قائم رکھنا ہے تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے جس کے پاس بندے کی شکل بن کے جاتا ہے وہ مریم ہوتی ہے، جس کے دروازے پہ درزی بن کے جاتا ہے وہ فاطمہ ہوتی ہے۔
ماشاءاللہ بہت اچھا سن رہے ہو. یہی حق بنتا ہے، سمجھ کے سننا بھی اور ساتھ پھر بولنا بھی. اللہ کہتا میں نے حد فاصل رکھنی تھی. مریم کے پاس بندہ بن کے گیا. آئے ہائے آئے ہائے، تمثل بشرا سویا، بالکل بندے کی شکل، تاکہ دنیا کو فرق کا پتہ چل جائے. جس کے دروازے پہ بندہ بن کے جائے اسے مریم کہتے ہیں، جس کے دروازے پہ مسکین بن کے جائے اس کو فاطمہ کہتے ہیں. عظمت فاطمہ کو ملحوظ خاطر رکھنا تھا. اب جو کچھ تفاسیر میں بزرگوں لکھا بالکل اسی طرح آپ کی نظر کر رہا. مریم تھی اللہ کے گھر میں، کیونکہ مریم کی ماں نے منت مانی تھی، اللہ دے اولاد چھوڑوں گی تیرے گھر میں. یہ منت تھی، منت اولاد مجھے دے، چھوڑوں گی تیرے گھر میں. اللہ نے منت ماں قبول کی. امید ہوئی، جب ظاہر ہوئی تو انسا مستور تھی، بچی تھی. مریم کی والدہ ہوئی پریشان. کہا اللہ مانگی تھی تیرے گھر کے لیے، یہ بچی ہے، مانگا بچہ تھا، اب کیا کروں، یہ بچی ہے، منت میں نے پوری کرنی ہے تیرے گھر کی. آواز قدرت ہوئی پریشان نہ ہو، تو نے مانگی کس لیے تھی؟ کہا تیرے گھر کے لیے. کہا پھر مجھ پہ چھوڑنا، میں بہتر جانتا ہوں نا کہ گھر کی صفائی کے لیے بیٹا بہتر ہوتا ہے یا بیٹی. تو اپنی منت پوری کر، چھوڑ. مریم کی والدہ چھوڑ آئی. مریم اللہ کے گھر میں صرف دو کام، یا اللہ کے گھر کی صفائی یا اللہ کی عبادت. مریم ہوگی جوان، اللہ کے گھر میں چل گئی پروان. مریم اب صفائی کر کے سجدے میں. اللہ کا گھر اور کوئی نہیں، اللہ کا گھر صرف مریم. اب تاریخ کہہ رہی ہے مریم تھی سجدے میں. سجدہ تیری میری طرح جلدی کا نہیں کرتی تھی. کہیں سجدے میں چھون دینے سنگ دے، کہیں نمازی بھی نماز پڑھ کے نماز دے چور نے. نماز پڑھ کے بھی نماز دے اے صرف چوری کراں وچ نہیں ہوندی، نماز وچ بھی چوری ہوندی. نہیں سمجھ آئی اور نہیں سمجھ آئی. اللہ جنت نصیب کرے. علامہ حسین بخجالہ مرحوم کو تفسیر لکھی قرآن کی، انوار النجف. انوار النجف میں انہوں نے بسم اللہ کی تشریح لکھی. بسم اللہ کی تفسیر کے اندر انہوں نے یہ لکھا کہ بسم اللہ پیغمبر کے دور میں نماز میں تھا، پہلے کے دور میں تھا، دوسرے کے دور میں تھا، تیسرے کے دور میں تھا، علی کے دور میں تھا. یہ شام والا بدبخت آیا، اس نے مدینے میں نماز پڑھائی، صحابہ نے پیچھے پڑھی، نماز ختم ہوئی، صحابہ آگے آئے، دیکھ کر کہتے یا معاویہ اسرقت الصلاۃ، معاویہ تو نے نماز میں چوری کر لی ہے. تو نے نماز اسرقت الصلاۃ. عربی میں سرقہ چور کو کہتے ہیں، سرقتا مخاطب واحد کا صیغہ. اسرقت الصلاۃ، کیا تو نے نماز میں چوری کی؟ ان جاگیا جے تھوڑا جا جاگیا ہے،
یہ میرے موضوع میں شامل نہیں تھا، لیکن آپ کی محبت لے آئیے اس نقطے پہ. آشرت صلاۃ، کیا تو نے نماز میں چوری کی؟ کہتا ہے ماہیہ، وہ کون سی کی؟ یہ اب صحابہ پوچھ رہے ہیں، صحابہ جنہوں نے نبی کے پیچھے بھی پڑھی، وہ پوچھ. کہتا ماہیہ کون سی؟ کہتا لم تقرأ فیہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو نے چوری یہ کی ہے کہ تو نے نماز تو پڑھائی ہے، اس میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھی. تھوڑا جا گیا ہونا. تو نے نماز میں چوری کی، کون سی چوری بتائی؟ کہ تو نے بسم اللہ. دیکھو معاویہ وہاں بیٹھ کے صحابہ کو دیکھ کر کہتا ہے کیف اقرأ فی صلاتی بسم اللہ، میں کیسے پڑھتا نماز میں بسم اللہ. کہا کون سی مجبوری تجھے روک گئی؟ کہتا تم نہیں جانتے انی عدو علی ابن ابی طالب. کیا تم نہیں جانتے کہ میں علی کا دشمن ہوں؟ میں علی کا دشمن ہوں. جب کہا نا میں علی کا دشمن ہوں، کہتے ہیں یہ کیا بات بنی دشمنی علی سے؟ پڑھ نماز میں بسم اللہ نہیں رہا. آئے ہائے اون تو آڈی مرضی ہے، بولو یا نہ بولو. جیڑا بلہ نہیں بولے دا منو پتہ لگ جائے دا دے اندر کوئی بیماری ہے. تو جو ہے یا نہیں؟ اون مرضی ہے، بولو یا نہ بولو. اے ٹمپریچر علی مشینی علی ایسی ہے. تو جو ہے یا نہیں؟ کہتا ہے انی عدو علی ابن ابی طالب، میری دشمنی علی سے ہے، اس لیے میں بسم اللہ نہیں پڑھ سکتا. صحابہ نے کہا دشمنی علی سے پڑھ بسم اللہ نہیں رہا، وہ بھی نماز دشمنی پڑھ بسم اللہ نہیں رہا. کیا اس میں جوڑ کیسا ہے؟ دیکھ کر کہتے ہیں تمہیں بتایا تو ہے میری دشمنی علی سے. انہوں نے کہا راز کھولنا، کون سی دشمنی تجھے نماز میں مجبور کر رہی ہے؟ کہا دشمن ہوں علی کا، اس لیے بسم اللہ میں بسم اللہ کو نماز میں نہیں پڑھا. کیونکہ ابو طالب کے بیٹے نے کتنی سامنے یہ ارشاد فرمایا نکتہ تو تحت البا، میں وہ نکتہ ہوں جو بے کے نیچے کا ہے. عمران کہتا ہے کہ ابو طالب کے بیٹے علی نے خود فرمایا ہے کہ میں بے کے نیچے کا میری مجبوری ہے کہ میں بسم اللہ نہیں پڑھ سکتا.
کیونکہ اگر میں نے بسم اللہ پڑھ لی پھر میری نماز میں علی نقطہ بن کے آ گیا، پھر میری نماز میں علی نقطہ بن کر آ گیا، اس لیے میں نہیں پڑھ رہا، اس لیے میں نہیں پڑھ رہا۔ پتا چلا یہ بنو امیہ کی پرانی عادت ہے، دشمنی علی سے ہوتی ہے، نماز میں کمی کر دیتے ہیں۔ آئے ہائے آئے ہائے، دشمنی علی سے ہوتی ہے، کمی۔ صحابہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ چوری۔ پتا چلے جو علی نماز میں نہیں لاتا وہ نماز کا چور ہوتا ہے۔ سارے مل کے آنکھو یار کی ہو گیا یہ؟ جو ہے یا نہیں؟ میں اپنے علم کے ساتھ میں اپنے ہر لفظ کا ذمہ دار آل محمد کی دی ہوئی توفیق ہے اور کچھ نہیں۔ جو نماز میں نماز بھی پڑھے علی سے بھی دور رہے، سمجھ لو وہ نمازی نہیں، وہ چور ہے۔ توجہ ہے یا نہیں؟ سمجھ لو نمازی او چور، او چور۔ تیرے میرے 11ویں آقا بادشاہ حسن عسکری علیہ السلام نے یہی تو فرمایا تھا، اب بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کی عظمت بتاتے ہوئے فرمایا یہ بسم اللہ الفرق بین المومن والمنافق، بسم اللہ مومن منافق کے درمیان ایک فرق ہے۔ بسم اللہ مومن منافق کے درمیان فرق ہے۔ تیرے 5ویں آقا نے ارشاد فرمایا مومن کی 5 نشانیاں۔ مومن کی کتنی نشانیاں؟ 5۔ فرمایا پہلی نشانی 51 رکعت نماز 24 گھنٹوں میں، مستحب نمازیں بھی ملا کے، نماز تہجد کی 11 رکعت بھی ملا کے، یہ 51 رکعت کا نمازی مومن ہونا چاہیے۔ یہ علامت ہے مومن کی۔ یہ کنہوں نے بتایا؟ امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا دوسری نشانی ہاتھ میں انگوٹھی، یہ بھی نشانی مومن کی۔ کہا تیسری نشانی سجدے گا، خاک کربلا پہ سجدہ۔ کہا چوتھی نشانی مومن کی، تیرا امام فرما رہے ہیں پہلی نشانی کون سی؟ 51 رکعت نماز۔ دوسری کون سی؟ انگوٹھی۔ تیسری کون سی؟ خاک شفا پاس ہو۔ فرمایا چوتھی نشانی زیارت 40 کی زیارت۔ فرمایا 5ویں نشانی بالجہر فی الصلاۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مومن جہاں بھی نماز پڑھتا ہے بسم اللہ کو بلند پڑھتا ہے۔ کیا پڑھتا ہے؟ دیکھو نا، نماز مغربین، مغرب، عشاء، فجر، یہ پہلی 2 رکعتیں بلند پڑھنے کا حکم ہے۔ الحمد بھی بلند پڑھے، سورت بھی بلند پڑھے پہلی 2 رکعتوں میں۔ اور نماز ظہرین، ظہر اور عصر، اس کو اخفا پڑھنا ہے، یعنی اس کو بلند پڑھنے کا حکم ہے۔ جو بندہ جان پوچھ کے جانتے ہوئے ظہر میں پہلی 2 رکعت میں قرات کو بلند کر دے، اس کی نماز باطل۔
جو مغرب عشاء اور فجر میں جان بوجھ کے نماز میں پہلی 2 رکعت میں اخفا پڑھ دے اس کی بھی باطل. مسئلے نال ہونے چاہیے نا, شریعت دسنی چاہیے نا, شریعت کے مطابق پڑھنا ہے نا. آؤ تو صحیح نا, کھولو تو صحیح نا. اللہ نے تجھ پہ نماز واجب قرار دی. اللہ 1 بھی کر سکتا تھا, اللہ 2 بھی کر سکتا تھا, اللہ 3 بھی کر سکتا تھا, اللہ 4 بھی کر سکتا تھا. میرا اللہ یہ 5 کیوں کی؟ کہاں زمانے کو بتانا تھا میرے کائنات کا نظام ہی 5 تن پہ ہے. بالجہر توجہ, مغربین کی نماز بالجہر پڑھنے کا حکم, فجر کی نماز بالجہر یعنی بلند, پوری کی پوری 2 صورتیں بلند پڑھو, رکوع سجود بلند پڑھو. توجہ ہے یا نہیں؟ لیکن جو ظہر ہے نا وہ آستے اخفا, پاس والے کو بھی پتہ نہ چلے. لیکن جائے ہر توضیح کھول, سارے مجتہدین کا فتویٰ لکھا ہوا ہے ظہر باقی آستے پڑھنی ہے, اس میں بھی بسم اللہ کو پچھلے آنو سمجھ آمدی ہے بھئی. بسم اللہ اس میں بھی پہلی رکعت میں بھی بلند, پہلی سورت میں بھی بلند, دوسری سورت میں بھی. کدی پیش نماز پیچھے پڑھی ہوئے زورین دی تو پیش نماز کی کرتا ہے؟ نیت کر کے بسم اللہ الرحمن الرحیم, جب والصالین اس کی ختم ہوتی ہے پھر کہتا ہے بسم اللہ الرحمن. یہ بلند پڑھنے کا حکم ہے. یہ بلند ظہر میں بھی بلند, عصر میں بھی بلند, مغرب میں ویسے ہی بلند, عشاء میں ویسے ہی بلند. یہ شریعت ہے یار. یہ بسم اللہ بلند کیوں کہی؟ کہا مومن منافق کے درمیان یہی تو فرق ہے نا. جب بندہ نماز کی نیت کر کے بسم اللہ بلند پڑھتا ہے, پاس والوں کو پتا چلتا ہے علی والی نماز پڑھ رہا ہے, معاویہ والی نہیں پڑھ رہا. جو بھی نمازی نماز میں بسم اللہ نہیں پڑھتا وہ شام والی نماز پڑھتا ہے. مسئلہ حل ہویا یا نہیں ہے؟ لفظ دے رہے ہیں شریعت کے مسئلوں کے اندر. علی ابن ابی طالب, یاد رکھو جھگڑے نہ کرو, لڑائیاں نہ کرو, اپنی صفوں میں اتحاد رکھو. جو علی پڑھتا ہے اسے روکو نہیں, جو نہیں پڑھتا اس کو پڑھاؤ نہیں. میں بالکل اس قاعدے پہ عمل کر رہا ہوں. میں کسی بندے کو نہیں کہتا کہ تو اپنی نماز میں علی ولی اللہ پڑھ نہ پڑھ. ہر شخص لیکن خدائے حاضر نہیں, ہر شخص لیکن خدائے حاضر نہیں. ہر ایک کو یہ طرز کلام آ نہیں سکتا. منافق نہ پکارے گا علی کو, کیوں نہ پاک زبانوں پہ یہ نام حیدری. تو جو ہے جو یا نہیں, ہاں خدا کی قسم میں کسی کو بھی میری طرف مجھے پڑھنے دیں معذرت سے, کسی کو میں نہیں مجبور کرتا پڑھ, میں مجبور پڑھ نہیں پڑھ, تیری مرضی نہ پڑھ. لیکن میں یہ بھی کہہ رہا ہوں جہاں پہ میں کسی کو مجبور نہیں نہ کرتا کہ پڑھ, وہاں یہ بھی میں ہاتھ جوڑ کے نہیں, ہاتھ کھول کے سینے پہ ہاتھ مار کے کہہ رہا ہوں پڑھنے والے کو روک بھی نہیں.
پڑھنے والے کو روک بھی تیری مرضی نہ پڑھ، مجبور نہیں کرنا چاہیے. یہ معصوم کا فرمان ہے، معصوم کا فرمان ہے. کتابیں میرے پاس موجود ہے، جس بندے نے دیکھنا ہو تسلی کرنا ہو میں اس کی کروا دوں گا. خدا کی قسم ایک بندہ بصرے سے گیا، بصرہ بڑا دور ہے مدینے سے، عراق کا شہر ہے بصرہ، ٹھیک ہے نا، 1400 کلومیٹر تقریباً آج کل بنتا. وہاں سے گیا مدینے، حج پہ گیا، مولا کی بارگاہ میں پہنچ گیا. مولا نے فضائل علی پڑھے، ولایت علی پڑھی. ولایت علی کا جب حمد آپ کو جوش دلا لیتے ہیں، پڑھنے والا معصوم ہو ولایت علی. معصوم نے جب ولایت علی پہ زور دیا نا بہت زیادہ، وہ بصرے کا بندہ مومن تھا نا، کہتا مولا جتنی زندگی ہے اب لوگوں کو جا کر صرف ولایت علی پڑھانا. مولا کہتے ہیں نہیں، مولا کہتے ہیں نہیں. حیران ہو گیا، حیران پریشان، کہتا مولا آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرمایا میں کہہ رہا ہوں. تو نے کیا کہا؟ کہا ولایت علی پڑھانا ہے. مولا نے کہا پڑھانا نہیں، ذکر کرنا ہے. ذکر ضرور کرنا ہے، پڑھانا نہیں، مجبور نہیں کرنا، سختی نہیں کرنا. علی ولی اللہ حیدری. مولا نے کہا ولایت پیش کرنی ہے، پیش کرنے سے ذکر کرنے سے نہیں روک رہے، پڑھنے پہ مجبور نہیں کرنا. مولا مومن تھا، کہتا مولا کیوں، وجہ کیا، راز کیا، جو وجہ کیا؟ مولا نے کہا صرف اتنا بتا، جو بندہ تیرے سامنے بیٹھا ہے وہ زندہ ہے تو بیٹھا ہے؟ کہتا ہے جی. مولا نے کہا وہ کوئی 20 سال کا ہوگا، 5 سال کا ہوگا، 10 سال کا، 70 سال کا، 80 سال کا، یہ ہوگا نا؟ کہتا ہے مولا جی. کہا اب تو ولایت کا ذکر کر، مجبور نہ کر. کہتا ہے مولا کیوں؟ کہا اس لیے بتا، اس کو دنیا میں لانے کے لیے اس کی ماں اگر پہلے خیانت کر چکی ہے، تیرے پڑھانے سے وہ خیانت ختم ہو جائے گی. جو اس کی ماں پہلے خیانت اب تیرے مجبور کرنے سے، کہا ولایت پیش کرو، جہاں حلالی خون ہوگا وہ علی ولی اللہ پڑھنے لگ جائے گا. موضوع میرا ادارہ رہ گیا، جو موضوع میں نے شروع کیا تھا عالیہ کی عظمت بتانی تھی، لیکن ٹائم میں اتنی گنجائش نہیں. پیچھے بھی بھائی آگے، مجھے بھی آگے جا کے ڈیوٹیاں دینی ہیں انشاءاللہ. پھر آگے انشاءاللہ سلسلے چلیں گے. پھر بھی کہہ رہا ہوں درس میں بچے بچیاں بھیجو، لیکن ہر ایک درس وچ نہیں، ہر ایک درس وچ. اے میں نال پیغام دینا. چلو درس دی گل شاید تہاڈی سمجھ وچ نہ آوے. اے نماز پڑھ دے ہو نا جڑے، ہر ایک مسجد بھی نماز دے قابل نہیں. ہر ایک مسجد بھی نماز کے قابل.
اور سب تو وڈی گل تے مسجد ہی ہے نا. ملاں دی ٹھہر ہی ایتھے ہوندی ہے. صدقہ جنہ کھان والے نے نا انہاں دا اور کہڑے انہاں دا جتھے آ کے گوڈے نواندے نے مسجد. تے اللہ واسطے جے اے جنیاں سونیاں سونیاں بڑیاں ہون نماز نہ پڑھیا کر, نماز برباد نہ کیتا کر. مت چنگی سونی ویکھ کے اچھے اچھے رنگ تے چپس تے سنگے مر مر لگیاں مسجداں دے وچ آکھے ایتھے نماز ہوندی ہے. نہیں, ہر مسجد نماز کے قابل. ہن کئی چہرے میرے والوں انج ویکھن لگ پے نے. اے چنگا مولوی لے آندا جڑا بندیاں نوں مسجد تو نسا ہوئے. تو جو ہے جی یا نہیں, ہر مسجد نہیں. اللہ کا گھر ہے جو بھی ہے, قرآن پڑھ تجھے پتہ چلے. یہ بعد از نبی نہیں واقعہ ہوا, پیغمبر کے دور میں ہوا, مدینے میں ہوا, مدینے میں ہوا. نبی ہجرت کر کے چلے گئے, وہاں پر نبی نے اپنی مسجد بنائی. کچھ لوگوں نے مقابلے میں ایک اور مسجد بنائی. اس مسجد نالو مٹیریل ہوتا اچھا, اس دور کے مطابق پتھر اچھے, سب کچھ بنا لیا نا. بنانے کے بعد آئے نبی کے پاس, یا نبی اللہ آؤ نا بسم اللہ, مٹھیاں مٹھیاں گلاں کریے. ہم نے مسجد بنائی ہے, ہم نے یا رسول اللہ آپ کے پاس آیا, آپ آئیں نا وہاں پر, اور کچھ نہیں کرنا, آپ پڑھائیں نماز ہم پڑھیں. جاگے ہے ہونا, آپ نماز پڑھائیں ہم. اب وہی کے بغیر جو زبان کو حرکت نہیں دیتا وہ قدموں کو حرکت نہیں دیتا. اللہ سے مناجات کی, اللہ مسجد تیری بنائی ہے. تھوڑا جا غور کریے تھے, تھوڑا جا. انہاں دا مسجد بنانا اس گل دی دلیل لا الہ الا اللہ پڑھ دے. توحید پرست نے نا اشہدو لا الہ الا اللہ پڑھ دے. اللہ نو توحید کو مان. ان کا مسجد بنانے کے بعد رسول پاک کی خدمت میں آنا اور نماز کی دعوت دینا اور امامت کی دعوت دینا, اس بات کی دلیل ہے وہ محمد رسول اللہ بھی پڑھتے ہیں. توحید کے بھی قائل, رسالت کے بھی تابع آئے. اچھا بڑی اچھی گال. اب انہوں نے جب آ کر کہا نا یہ قرآن پڑھنا مفصل کبھی پڑھوں گا, سورہ توبہ میں بالکل مفصل پیرا لکھا ہوا ہے. آئے یا رسول اللہ نماز پڑھائیں. اللہ سے مناجات کی نبی نے, اللہ گھر تیرا بنایا ہے, آئے میرے پاس ہے, اب تیرا حکم کیا ہے. میں جاؤں جا کے نماز پڑھاؤں. خدا کی قسم قرآن کھول لینا, سورہ توبہ میں اللہ کی ذات نے حکم دیا, اور میرا نبی جا کر نماز پڑھانا تو دور کی بات ہے, جو تیرے منتا دار قریبی صحابی ہیں ان کو ساتھ لے جا کے مسجد کی اینٹ سے اینٹ بجا. کیوں کہ وہ علی کی دشمنی میں بنی ہے. وہ کس کی دشمنی میں بنی ہے؟ پاک نبی گئے, پاک نبی گئے, صحابہ نو نہ لیا, جا کے مسجد نو صرف ٹایا نہیں, تفسیرہ کھول کے ویکھو, ساتھ پتھر اٹھا کے اللہ کا نبی خود پتھر اٹھا کے پھینکتا بھی تھا اور کہتا تھا بنانے والوں پہ لعنت, بنانے والوں پہ لعنت, بنانے والوں پہ لعنت, بنانے والوں پہ لعنت. اس مسجد نام اللہ نے قرآن وچ آکھے ہے زرر, مسجد زرار, زرار ضرر دینے والی مسجد. کیے پتہ چلا مسجد بھی ضرر دیندی ہے.
مسجد بھی ضرار اس گل واسطے اس دن تو پتہ چل گیا ہر مسجد نماز کے قابل لیکن عبادت اس مسجد میں جس کی بنیاد میں رکھنے والے کا دل دیکھ مسجد بناتے ہوئے علی چاہتا ہے یا نہیں. اگر علی والوں کی مسجد ہے تو پھر جا کے پڑھ. جڑیاں چندے نال بنیاں نہیں تو جو آ جائے یا نہیں. آل محمد ہیں تو سب کچھ ٹھیک. تیری نماز تب قبول ہے جب علی ہے. تیرا روزہ تب قبول ہے جب علی ہے. تیرا حج تب قبول ہے جب علی. پڑھے نماز دشمنی علی نہ ٹکر بھی اور شاید ٹکران دا بھی بڑا لیدہ موضوع ہے. خدا دی قسم ہے میں آل محمد دا دیتے علم ہے میرے سامنے آوے کوئی بندہ اے گلی وچ لنگ دے آخ دے ہونا اے کتا پہ جے یا کوئی ہو جائے اے آخ دے دا ہٹ ماویا میں آخنا ہر کتے نو نہ آکھیا کرو. ہر کتے نو ایک گال کل ہو سکتا ہے تسی اس کتے دے مجرم بن جاؤ. صحیح جے گل اور گل کریے تو بڑی دور تائی ٹور جاندی ہے نا. اور نو دی کشتی دے بیچے کتا گیا یا نہیں گیا؟ وہ گیا یا نہیں گیا نا. سارے جان دے ہو خدا دی قسم جڑا کتا داخل ہو گیا نا وہ اپنی نسل بچا گیا. او دی نسل ہے جڑی اصحاب کہف نال گئی ہے. او دی نسل ہے جڑی مدینے وچ آئی جے. آئے ہائے او دی نسل ہے جے اتھے اے گلاں پھر کدی ہون دیاں. بس دنیا نہیں سمجھی آل محمد کا مقام کیا. اگر سمجھ آتی تو کبھی بھی علی کی بیٹیاں ننگے سر بازاروں میں نہ پھرائی جاتی. بڑے غیور بیٹھے ہو بڑے درد مند بیٹھے ہو. 17 کو آیا تھا ماں کے درد پڑے. آج میری دوسری مجلس ہے آپ کے گاؤں میں. دل چاہتا ہے درد اس کے سناؤں. نام زینب ہے لقب ام المصائب دردوں کی ماں. حق بنتا ہے عالیہ کو ام المصائب کہا جائے کیونکہ 5 تن میں سے کوئی ایسا نہیں جس کے درد زینب نے آنکھوں سے نہیں دیکھے. 5 تن میں سے کوئی ایسا نہیں جس کے درد عالیہ نے آنکھوں سے نہیں دیکھے. یہ جلدی سے پڑھ دیا جاتا ہے رسول کی شہادت نہیں پڑھی جاتی.
वगरना तारीख खोल 28 को पैगंबर दुनिया से गए, शहीद हुए। जहर देने वाले बदबख्तों ने जहर दी, पैगंबर को जहर से शहीद किया गया। सिर्फ शहीद नहीं किया गया, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, पैगंबर का मैयत मुबारक 3 दिन तक घर में रख के इन मुसलमानों ने दफन नहीं होने दिया। नहीं, अभी तेरा ख्याल कहीं और है। 3 दिन तक हुजरा बतूल का था। हाय, चाहिए तो था ना, अल्लाह का नबी है, पूरे मुसलमान इकट्ठे होकर जनाजे में आ जाते। कोई मुसलमान पैगंबर के पास नहीं रहा, सकीफा में इकट्ठे हो गए। बनी हाशिम को रोका, खबरदार मैयत लेके बाहर नहीं आना। तीसरे दिन तक जब खिलाफत का फैसला ना हो सका, अली ने जबरदस्ती, अली ने पैगंबर के हुक्म से पैगंबर को अपने हुजरे में दफन किया। अब अंदाजा तो खुद करना, ये बनी हाशिम का पहला जनाजा है। रसूल का जो घर में दफन हुआ, अलहदा से दफन हुआ। दूसरा जनाजा बतूल का है। पूरी तारीख पढ़ के देख, कानून है, मैयत एक हो, जनाज कब्र एक होती है। मैयत एक हो, कब्र एक होती है। मैयत एक हो, कब्र एक बनाई जाती है। कायनात में सिर्फ ये पहली मैयत है। मैयत एक थी, कब्रें 40 बनाई गई। अल्लामा नकन, अल्लाह जन्नत नसीब करे, बड़ा अच्छा जुमला बोल गए। अली ने ज़हरा को 40 कब्रें बना के दफन किया था। ये अली ने 40 कब्रें दुनिया को बना के बताया था। अली ने ज़हरा को दफनाया नहीं, मदीने में छुपाया था। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। 5 तन में से कोई ऐसा नहीं जिसके दर्द जनाब ज़हरा ने, जनाब ज़ैनब ने आंखों से नहीं देखे। रसूल का जनाजा 3 दिन तक घर में पड़ा हुआ, 3.5 साल की ज़ैनब देखती रही। हाँ, दिल दुखे माफ करना। जब रसूल चले गए ना, रसूल के चले जाने के बाद 28 सफर से लेकर 7 रबीउल अव्वल तक, दिन को ज्यादा नहीं, 9 दिन, 9 दिन हर रात जनाब ज़ैनब अपने माँ के कदमों पे हाथ रख के ना रो के कहती, अम्मा दुआ करना तेरी ज़ैनब जल्दी बड़ी हो जाए। अम्मा जब बड़ी हो जाऊंगी घर के काम खुद किया करूंगी, चक्की खुद चलाऊंगी, हसनैन के कपड़े खुद धोऊंगी, खाना खुद तैयार करूंगी। जब 8 रबीउल अव्वल को मुसलमानों ने दरवाजे पे आग लगाई है ना, ज़हरा की पसलियां टूट गई हैं। किताब का नाम है यासुल कबूद, उसकी पहली जिल्द में ये रवायत दर्ज है। रात को ज़ैनब माँ की पहलू पे पट्टी भी बांध रही थी, रो रो के कह रही थी, अम्मा दुआ कर तेरी ज़ैनब मर गई होती। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। दुआ कर तेरी ज़ैनब मर गई होती। अम्मा मुझसे ये दर्द नहीं बर्दाश्त हो रहे। मां के जख्मी पहलू पे पट्टियां ज़ैनब ने बांधी। ज्यादा अरसा नहीं गुजरा था, 40 हिजरी, कूफा का शहर, 21 माह रमजान, बाप के जख्मी सर पे भी पट्टियां ज़ैनब ने बांधी। नाना का जनाजा भी आंखों से देखा, मां की जख्मी पहलू पे पट्टियां ज़ैनब ने बांधी। बाप का जख्मी सर पे पट्टी भी जनाब ज़ैनब ने बांधी। अरसा ज्यादा नहीं गुजरा, 50 हिजरी थी। तारीख कह रही है भाई के जनाजे पे तीर भी ज़ैनब ने देखे। 61 हिजरी को एक भाई का जनाजा तीरों पे ज़ैनब ने देखा।
المصائب اس لیے ہے ہر ایک کا درد دیکھ کے سنبھلتی رہی. اپنی قسمت تھی زینب کی. جب زینب کی باری آئی نہ مصطفیٰ ہے نہ مرتضیٰ ہے نہ مجتبیٰ ہے نہ سید الشہداء ہے. اجرکم اللہ اجرکم اللہ. جناب زینب عالیہ میدان کربلا سے چھوڑ گیا ہوں مضمون. چل پڑا سیدانیوں کا قافلہ. آ گیا شام. نہ ہوتی شام نہ رلتی علی کی بیٹیاں. ہائے برباد شام. شام کہہ کے رویا کر. شام کو یاد کر کے رونا تیرے معصوم اماموں کی سنت ہے. کتابیں پڑھ کے دیکھ تجھے پتا چلے. جب سید الساجدین سے پوچھا گیا نا مولا سب سے زیادہ ظلم کہاں ہوا, تیرے مولا نے 3 بار کہا الشام الشام الشام. جب قید خانے میں 14 سال تیرا قیدی امام موسیٰ کاظم رہے نا, یہ بغیرت ہر روز ایک نہ ایک نئے سے نیا ظالم سے ظالم نگہبان لا کے کھلا کرتے تھے. جو اس کو کہتے تھے قیدی پہ ظلم کرنا ہے, وہ دوسرے دن کہتا میں یہاں سے جانا ہے. انہوں نے ایک حبشی کو لیا جو سنگ دل تھا, اس کو کہا اس قیدی کی رکھوالی کر. وہ بھی 3 دن تک رہا. تیسرے دن آ کے کہتا ہے مجھ سے ہر کام لے لو, اس قیدی کی رکھوالی میں نہیں کر سکتا. حاکم نے پوچھا کیوں؟ کہا باقی کام برداشت ہے. جب آدھی رات ہوتی ہے نا مسلح پہ کھڑا ہو جاتا ہے, رخ شام کا کر لیتا ہے, رو رو کے کہتا ہائے شام ہائے زینب ہائے شام. الہ لعنت اللہ علیہ وسلم وسیع علم الذین. سارے مومن تشریف رکھو. بہت بڑا عظیم خطاب ایان فخر سعداد سیدزادہ سید ضمیر حسن شاہ صاحب آف گجرات اور جڑے ذاکرین تشریف لیا چکے نے شہنشاہ ذکر مصائب جناب ذاکر تقی عباس کی آمد مظفرگڑھ, پیر سید سجاد حسین شاہ آف شماری سیدہ اور شہنشاہ ذکر مصائب ذاکر صفدر عباس نوتک پنڈی بٹیاں. اس سارے صاحبان تشریف فرمانے تو سارے مہربانی کرو تشریف رکھو. ممبر پاک تے بہت پیاری شخصیت ملک سکندر عباس کو خلاف سوال تو فوراً بعد شہنشاہ ذکر مصائب جناب ذاکر تقی عباس قیامت ذاکر مفرگار اختاف فرماندے. ان تو فوراً بعد پیر سید سجاد حسین شاہ آپ شماری سیدہ ان بعد ذاکر صفدر عباس نوتک آپ پنڈی بٹیاں انشاءاللہ اختاف فرماندے. تو سارے مہربانی کرو تشریف تو سبھی اگے آؤ تھا. جناب ذاکر ناصر عباس پھالیاں تو فوراً بعد ملک سکندر عباس کھوکھرا ساول اور ان تو فوراً بعد بہت بڑی عظیم شخصیت 5 منٹ پڑھ جاندے اور ایویلان سن لو بہت بڑی عظیم شخصیت تشریف لیا چکے نے جناب ذاکر تقی عباس قیامت مظفرگڑھ دی پیشانی واسطے جناب ذاکر ناصر عباس پھالیا اختاف. صلوات پڑھو سارے صاحبان مل کے. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری ہاتھ اچھے حیدری حسینیت یزیدیت پاک سے اندر چھوڑاتے لعنت. صلوات پڑھو سارے صاحبان مل کے. جتنا وقت میں نے دیتا گیا ہے میں اس تو بھی کم وقت وچ پڑھاں گا کیونکہ میرے واجب الاحترام بھائی سکندر بھی تشریف فرما نے, ملک پاکستان نے نا فرش سید ساڑھے بزرگ بھی تشریف فرما ہیں, تو میرا حق نہیں بنتا کہ میں تھے توڑے تے انہوں نے درمیان زیادہ حائل ہوا. ایک سونی صلوات پڑھو سارے سوانوں کے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم محبت نال صلوات الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محبت نال صلوات گیا مقصد بدل ازانا دا تے جداں قیدی شام چ گئے نے او 5 بار نماز دا کٹ کر کے پیو پتر نو مار دے میں بسم اللہ کراں او 5 بار نماز دا کٹ کر کے پیو پتر نو مار دے جتنے دار مکانی آئے بیٹھے ہو ہندہ دی کنیزے دوڑ دی ہندہ دی کول آئی آندھی کہتے پردہ دار وے کھائیاں آندھی میں کہتے پردہ دار بھی وے کھائیاں سار نیزیاں تے بھی وے کھائیاں عزت اللہ قریب آکے جدائے گال کی تیئے ہندہ اپنی دینو سڑے جلدی دے نال میرے قریب آ رملہ جتنے دار بیٹھے کو باندھ پڑھنے رملہ قریب آئیے دے سامنے ماں چاہت بنے دے سامنے ماں چاہت بنے آندھی میرا ایک کام کر عزت لیوں دھی آندھی کیڑا کام کرا ماں تو حکم کر اس ویلے عزت لیوں ماں دھی دے نال مخاطب ہو کے آندھی 5 جا دیکھ کے آ بازار دے وے تے کیڑے ملاک دے قیدی آئے نے وہ جلنا دیس تک بالک تیرے پیوں بدماش میں بسم اللہ کرنا جڑے روب ہو جنہ دیس تک بالک تیرے پیوں بدماش ہندہ دیئے میں نو خاص کنیت نے دسے آئے او جڑے تھی تینڈی دور پائے نے وہ آگئیے جیندے کننا چوئے کھس کے شمر بہت سونی ڈیوٹی یعنی جناب ذاکر ناصر عباس پھالیا جنہیں بھی ازادار بار کھڑے ہو اندر تشریف لے ہو اور جناب کے سامنے ملک پاکستان دی بہت بڑی عظیم شخصیت شہنشاہ ذکر مسائب مرقیدت اکا سیگام جناب ذاکر تقی عباس قیامت تا ظفرگڑھ اور تو فوراً بعد ذاکر ملک سکندر عباس کھوکر تو بعد پیسی سجاد حسین شاہ آپ شماری سیدہ خطا فرمان دے تو بار بار اعلانہ کرو سارے مولا دے ازادار امام بارگاہ تشریف لے ہو نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ احیدری بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولی کل حجت ابن الحسن عسکری علیہ السلام صلوات علیہ وعلا آبائی فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعة لیل و نہار ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ رزقاتا وتمتعہ فیہا طویلا الہی پورا شوب دورت
انتصاران ولایت العصر دی حفاظت فرما، آمین۔ جو بیمار ہیں شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں قرض ادا فرما، بانیان مجلس، سامعین مجلس، حاضرین مجلس دی توفیقات اضافہ فرما۔ بہت بڑی دعا ہے، یوسف سیدہ بقیت اللہ ولی العصر صاحب الامر حجت القائم دے ظہور تعجیل فرما، آمین۔ اموات دی مغفرت فرما، آمین۔ 12ویں آقا دی آمد و سلامتی دی خاطر بلند صلوات سلام۔ یا رب محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر و اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی حسینیت زندہ باد، یزیدیت اہل بیت دشمن تلانت، مجلس آزادی قبولیت دی خاطر بلند صلوات اللہ۔ اجازت ہے جی ذکر پاک شروع کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات صلی اللہ محمد و آل محمد۔ الحمد للہ نورا قلوبنا بولایت آل محمد، صلوات صلوات اللہ بھی محمد و آل محمد ذات پڑھ دے مل کے صلوات اللہ۔ صلاۃ و سلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، رسول دی ذات صلوات۔ الصلاۃ والسلام علی وزیرہی و خلیفتہی و ابن عمہی علی ابن ابی طالب امیر المومنین، نعرہ حیدری۔ یا علی مشکل کشا علی، بے نوادہ آسرا یا علی،
مومن تے منافق دی پہچان یا علی زینت المسجد والمنبر فاتح الود والبدر والهنى وبیر العلم ابی الحسن والحسین قنائدہ وسدی آئی جدہ وسدی آئی دروازے تے دربان ملائکہ جدہ وسطی آئی دروازے تے غلام فرشتے ہیں جدہ اجڑیے چھتری شہرہ چبرکا کوئنا ملو جنہ دی ہائے نکل بھائی یہ تھوڑا سانس پہ چھکل ہے بھائی جیڑے امت دکھ دیتے الزلات والسلام علی سیدۃ الجلیلۃ المخدومۃ مظلومت المومومت المحرومت المیراث ابیا منبر بابدہ بلو بھی ندی ہائے نکل گئی ہے میری گالی انہوں نے آلے جڑے مجلس سے حاضر بیٹھے جڑے حاضر نہیں انہوں نے آل گالی نہیں الصلاة والسلام علی حسن المسموم والحسین المظلوم مقتول المذبوح من الکفا فی الکربلاء یوم عاشوراء روڑ المومنو آیات تہلم قرآن بھرامادا کیا بات ہے توالی تیترائے بھڑا قید نبھا کے بہو آکھیاں لتھیاں شاباش جی معاملہ تو اکبر دے شہر آئی تری سفر ہے نا میں وی دی گل کھڑا کریں پھر سنا دینا چونکہ تسا زادار ہو تسا آئے سارے روانو بہن لکھا میں دیا 17 میں نے بڑی پسند ہے آیا چلم
چہلم کتنے نہیں آدھا ہے بولو ہاں جناب تھا 40 دی آدھا ہے تو ایک کنا آئی ہے اے سال بعد رومن علیہ سال بعد برسی ہونی ہیں اے چہلم کرن آئی ہے یہ جملہ میں پڑھنا پی ہمیں میں وین پڑھنا ہے ایک مومن آکے وسدیاں دے ہوندیں چہلم اجڑیاں دے چہلم کیڑے ہوندیں تا دبیادہ آیا جہلم کران بھراوادا اے ہون رنے ہو جو تو نہ میں آ رہے تے ترائے بھینا قید نبھا کے او بہوکیاں لتیاں معاملہ تو اکبر دے شہر یہ انہوں نے پتہ جڑیاں لتیاں جڑے علمال دے مرید بیٹھے ہو اگلی گل کیڑی روئیں دیئے بورنیاں کبر یا باسی ہوتے بسم اللہ کرا زندگیوں نے ماں حسین دی وسط رکھے تے کل شام دے حال سنا کے جدہ معاشقی ہے کار دفنیاں وہ میلا چولا ایک وین اور کر دینا کتنیاں بھینن ترائے مہار کون نبیاں دے سجاد رومن والے ازاد اور روندے کیوں آیا اکبر دی جاگیر دے بیچ تے تھی کے سجاد رہائے ہائے کریں اٹھی دیکھ میں جیندی جوانی مانے گھینے آیا تیرے پالن والی مائے شابہ جوانی مانو نسلہ دی حفاظت ہوئی جی میں نوکر آواز آئیے آیا اکبر دی جاگیر دے تیتی کے سجاد رہائے اٹھی دیکھ میں جیندی گھینے آیا تیرے پالن والی مائے روئیں دی کیڑی گالے رو گیا دے اکبر تیرے شہر میں اجڑ کے والا ہے بھلاوی جی بسم اللہ کران میں پھر پڑھ لینا تمہاری توجہ ہو گئی ہے آیا اکبر دی جاگیر دے ویچ تیتی کے سجاد رہائے اٹھی دیکھ میں جیندی گھینے آیا تیرے پالن والی مائے رو گیا دے تیری ماں جڑی کو کھا گئی بازار دی نجیس فضائے تے اٹھیا پلہا گھین مامل تونگی آئی تھی کملار بھلا ہوئے اٹھیا لہا
گھن مامل دوں گی ای تھی کمتار بھرا سال قید رہی امت نان او دیتا لالا میرے علیہ پاس ویکھی او بھائی تھوڑا بریک کر کے ویسے سونا چلتا پہ تھوڑی نا گرفت آواز دیویں تھوڑا بریک کر کے نا تاکہ بات پہنچ دی رہے توارے کو شام گئے گئے ہو سو نہیں گئے تو مولا گھن ونے اللہ تو نے شام لائے ونے اکھی نال وائن دیکھو جتھا سال بغیر چھت دے رہی ہیں ہووے شیعہ آنجناوے قدیمی ازادارو توری نگری دا ایک نام میں سادات مومنین سال زندان چرائے کے منوائیس جو میں باقی دی بھین نہیں آئے کر چھوڑی جنہیں نہیں رو سکے امیر بان کے نہ سنی چکے غریبان دی غربت ہیں میری سائن منوا لیا میں نمازی دی بہنا نوجوان میروں منوایا اللہ تمہاری زندگی دراز کرے چکے تو سب مستقبل دے ازادارو منوایا میں باغی دی بہن نہیں شاید میں نہیں سمجھا سکیا شاہ جی شام علی دے پتران تو فتح نہیں ہوتا بن بی بی دے دکھان دی قسم اے بازار چھٹر کے شام فتح کر گئی حتیٰ کہ ایک روتیوں جائیں آئی یزید نو آکھنا پائے گیا ملعون نو میں تو آدھیاں قیدہ چھڑیں نا من گال میری دا جواب دیو جے قید کیتا ہے اس کیوں زیور لہائے چونکہ منوا گئی آئی لوگوں محمد دا پتر مارے آئے یہ کوئی باغی نہیں مارے آئے انان دے ہیں پراپو گنڈے غیرت مندوں یزید نے بالآخر علی دیاں دیاں دے رسیاں لہان دے حکم دیتے جنہ بندہ نگاہ رہے انہاں واسطے لفظ پیا دا تھک تو نہیں پہ تھک پہ تو میں وین قریب تو شروع چکرے نہیں تو جو میرا طریقہ کار ہے میں سمجھا کے پڑھ دوں نا یزید ملعون آکھنا پہ گیا مروان بن حکم تو مشورہ لینا پہ گیا میری حکومت ختم ہوندی ہے اے وطن کیویں لگی وجے لوگ ہون زندان ویکسن اسا کیا سجاد نو سنوا چھا سجاد نو سنوا کیا دے وطن ٹورون سیدہ دے پہلے تگلے اے فیصلہ میری ماں دے آہا واہ 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 زندگی ہونے اتنا فیصلہ میری ماں دے میرا تو ہے نہیں میں تو امان البادارہ دربارہ چاہیا جے میں وطن وننا پھر میں ماں کل پشتا جوانی مانو یا گل میرے امام ماں کل وائے اما یزید آدھا میں قائدہ چھوڑے نا پتر دا متھا چوم کیا دیئے میں کوئی یزید دی قائد دینا سبحان اللہ سبحان اللہ استقلال میں کھلو بی بی دا لالا جی بی بی آدھی میں ہی دی قائد دینا میں تا اللہ دی رضا دی قائد دینا میں مجبور نم میں معمور ہم بی بی شرطہ منوائیاں شرطہ تو سنی ہوئی ہیں خواج دے شیعہ نو جدی پشتی شیعہ میرے سامنے ہو غیرت مندوں کوٹ نبی شاہ ہے ایک نام ملک ایک ورلڈ نام ہے کوٹ نبی شاہ لے ہو بی بی ساری شرطہ چون ایک شرط ہی رکھی آئی کہ بی بی آنکھائی آج دے بعد کدائیں عورت کڑیاں نہ پیسی
آہا واہ 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 جوانی امانے یہ تو رونا معمولی بات نہیں بیاں لکھائی بھی شارت لکھوائی آئی عورت کڑیاں نہ پیسی کوئی کمینہ کہیں سید تو بیعت دا مطالبہ نہ کر سکتا تے بی بی آقای راش انہیں اور سیدھی میں اجڑ کے میں پہلے شام آئی میں ویر دی غربت نسنی ہے بی بی دسی ہے ویر دی غربت میں وین دے قریب آگیا اوکھے جے وین ویر دی غربت نس کے سفر دا پہلے اشرے چ زیور لتھے دوجے اشرے چ علی دیاں دھیاں جوانی مانو دوجے اشرے چ علی دیاں دھیاں ویر دا چہلم کربلا کرن واسطے ٹر پئیاں بولو تھوڑا تھوڑا بولنا ہے وطن تو کدا ٹری آئی 60 لٹی کدا آئی 61 ہون لہ گئے نوجوانوں زیور ہون دھی علی دی ٹر پئی ویر دا چہلم کرن دکھائیں میرے والے پاسے ادو ہے ٹری ادو جابر آیا کربلا کون آیا بولو جابر ابن عبداللہ انصاری ای 5 امام دا دور ڈٹھے امام محمد باقر نو سلامی دیتن رسول دے چاچا میرے لے پاسے ویکھنا حدیث کسان دا راوی بھی ہے پہلا ظاہر امام حسین بھی ہے اے یمن گیا ہویا آئی میں بی بی دی چہلم دا وین پڑھائی نا اتھائی آمن لگا وہ وین سمجھا کہ ممبر اپنے میران دے حوالے کرنا چاہنا اے چہلم کرن کربلا پیانی جابر آیا ودائے رسول دے پتر دے زیارت وستے کربلا چونکہ مدینے آیا مدینہ چنگا نہیں لگدا لوگاں کہ کیوں پریشان ہے آدھا جتھے حسین کوئی نہیں اتھے چین کوئی نہیں جوانی مانے زندگی انہیں ہائے کریں تیرے مذہب چماتم جائے دے آوازہ یہ حسین کدے گئے کربلا مری گئے کربلا آیا 12 مربع میل ریاست چاچا میرے ویکھنا 12 میل مربع ریاست جابر پہلے کیتا دریا دے کنارے تے غسل چونکہ معصوم دی زیارت تے غسل کرنا پہلے ضروری ہے پھر وننا ہے واجب ہے معصوم دی قبر تے این غسل کیتا نوکر جتی رکھیے این جتی پیرے نہیں پائی نوکران دے خاردار رستے تے کانٹے بھی ہیں یا دے بھامے ہومن پائے میں ہون اتھے نہ پہندا ہائے میرا اللہ کہ کیوں نہ پہندا دے پتہ نہیں کتھے کتھے حسین دا خون ہے شاباش شاباش یہ تو تیرا معیار آئی اسے تیرے معیار واسطے کوشش کرایا بھائی 12 مربع میل ریاست آئی نہ بولو تے 12 مربع میل ریاست پتہ نہیں کتھے کتھے غریب دا خون نہیں کنا حیران ہو کہ میری گل سنیے یہ جو لاش تے گھوڑے بھجے یار تے جتھے تک گھوڑے اندے قدم گئے خون حسین پہنچیا میں قدم رکھا تے خون حسین ہوئے نہیں میں پیرے نالین نہ پہندا 12 مربع میل ریاست پھر دعوت ہے
حسین دی قبر گلیندہ ودا عزت والے چہرے بیٹھے ہو میری گل غور نال سننا کہن ودا گلیندہ حسین بادشاہ نو اور سیدوں آج تک تُسا سید سوکھا ہو نا سید صدوا کندے ہو تے سیدان دے گھر دیاں قبرہ ہون تائیں راز رہیاں میں کوٹ نبی شاہ آج کھڑا پڑھ دا علی مولا دی قبر راز رہیے قبلہ تنہ پتہ لگا جدہ نادر ایرانی آئے نوجوانوں کے اللہ سنیاں کرو تارے ضرورت دیاں بات ہونی ہے نا قبر راز رہی بطول دی قبر ہونی راز ہے میں تاری دادی دی غربہ سیدوں پردہ کھڑا قدر راز کھلسی جدہ بارہواں بادشاہ ذوالجناح بہکے آکھننا بدلا تے آسی دادی دی قبر تے آکسی دادی قبر تو باہرہ ہون میں نو قاتل گن کے دے ہائے کریں تیرے مذہب اچماتم جائے دے ہون ہے میری حکومت ہون میں لمحہ بدلا 12 مربع میل ریاست گلیندہ کھڑا ہے حسین ابن علی دی قبر کتھا ہے بابا ڈر بھی تہائی نہ یار بسم اللہ کرا برادر بزرگ تو رہائی نکل گئی ڈاری تہائی نہ جو حسین دے قتل دے بعد شامی آکے انہاں دی لاشا دی جنہ توہین کی تھی آئی شاید دفنی نران دے انعام دی خاطر قبر راز ایک قبرہ چاہیا کھڑا ہے روندہ ہی کھڑا ہے حسین ماں دے زخمی پہلو دا واسطہ ہی میں نو اپنی زیارت کرا کئی پریشان بیٹھے جنا کھنا زیارت کرا جتھا کھڑائی اتھاؤں نالو آواز آئی ہے نانا جابر میں نو میرے پتران دی مکان دے میں نو میری بھینہ دے لٹیمن دی مکان دے میں نو بھتریجیاں دے مریمن دی مکان دے میں نو 13 ضربان دی مکان دے پتر دی زندگی انہیں جابر نو پتہ لگا یہ آواز تھوپی آندی پیران لے پاس بہ گیا قبر ظاہر ہوئی مکانہ نیتیاں تیرے اکبر دے ارمان تیرے اصغر دے ارمان تیرے قاسم دے ارمان تیرے اون محمد دے ارمان رومن والے مومنو اجمین بیٹھا کریں دائی پوچھیس مولا وطن تو ٹورے آئے محمل تا ڈھیر نن سواریاں تا ڈھیر نن فرمائندہ نانا تو ہونا ہے کئی گنج شہدائے شکتے پیر نہیں بہت بڑا لفظ ہے ایک کئی گنج شہداء ستے پینی کئی دور لتھے پینی کربلا تو او بھائی بی بی دے پتر لتھے انہ میں دارا آجی دور او ہو رہے اے سراندی والے پاسے ویکنا غور کرنا اے میرے اصحاب ستے پہ اے نال حبیب نہیں ستا پیا لفظ اوکھا ہے شاید ہر بندے دی ہائے نہ نکلے مولا پیران لے پاسے کہیں دی قبر ہے فرمائے میرے سونے پتر اکبر دی لفظ آکھن لگا آدھے سینے تے کون ہے فرمائے میرا چھوٹا ویر اصغر ہے میں کئی ویک رہے ہیں جڑے پریشان ہیں جدا کہ نا چھوٹا ویر علی اصغر ہے حیران ہو کیا دے وڈے نو پواندی سمائے چھوٹے نو سراندی نہیں سینے نال سمائے کوئی جواب نہیں تو اسے سنا فرمائے نانا اینوی سماوہا پر میرے سینے تجا بچ دی تھوڑی آئی
اچھا کوئی اور نگری ہوندی نا کون نبی شاہ نے اس لفظ کی قیمت مل جانی ہے. لفظ میں کوئی عجیب نہیں آکھے تے بندیاں تھوڑے قیمت دیتی ہیں. کدی تو 13 محرم نو وہ آنا سجاد جی میں بابے نو دفن کیتا ہے وقت تواری ہائے انہیں نہ نکل دی. سجاد بابے نو دفن ان کیتا ہے جو چٹائی مگوائی میت کمر چلا ہاں کے آدن جتنا لبھے ہیں میں اتنا دفن کیتا ہے. اے کوشش کھڑا کریں نا تاکہ میں صدر سمجھا لما. قبرتے سانات مومنین پوچھتا بیٹھا مولا بھیڑا کدے گئیاں فرمائندن بھیڑا تا لگیاں گئیاں شام. یا شاید تو مضمون پسند نہیں یا سن ٹھک پیو. مضمون تو میں بہت لکھی پڑھا ہے. جابر ابن عبداللہ انصاری آدھا بھیڑا کدے گئیاں میں شام. مولا غازی بھیڑا نال گئے اے میار کوشش کر جڑے نوجوانوں نیازی حسین تھوڑی دیر ہاتھ کھول لے ہو بھیڑا تا ٹور گئی شام. المالی نال گئے آواز یہ نہیں او کوفے تو قادسی آل رستے تھے. غور میرے علی پاسے کرنا لگا ونج میرا غازی ستا ہے ہائیو میرا اللہ. جلنے ابا تُسا سون کے روندے پہ ہوتے ہو چپ رہے ہو سی سیدھا باز دی کمر تے آیا علی دیا طاقتاں لپوتر میرا سلام ہوئی. فرمائنے نانا جابر میرا ہی سلام ہوئی. سلام کر کے دے علی دا طاقتور پتر گلہ دیوان آیا. کیڑا گلہ تو بھی جیندہ ہیں تے انہوں لٹ پائے گئی. آئے میرا اللہ قبر چوں آئی نانا گلے نہ دے میں نو آئی بھین بھرا دی چپ کھا گئی. لگا وان سردار حسین تو پوچھا اگر میں مارے ہاں حسین تو پہلے تو پھر گلے میں کو دے. اگر میں مارے ہاں حسین تو بات گلے دے تو جو میں مارے پہلے ہوں بات میں گلے نہ دے. بات سردار کل پوچھ جہاں میں روندہ بیٹھا ہی قبر تھا مولا تو آدھے بعد امام حسین مارے فرمائندنا ہاں بھینا او حسین دے بعد لٹیاں. جا میرا دہلی دا پتر میں نگری چھوڑے نا اے نگری ہے چون دل نہیں کردہ جو زندہ راما بطول دا گھر لٹی گیا اجڑ گیا. آواز یہ نانا جا میری اتنی دیر رائے پاؤں جڑیاں اجڑ کے آندیاں پہیاں اتنی دیر تک رائے حکم کرو فرمائندن جابر تیری ڈیوٹی رستے تے کھڑو میں. مولا کیا کرنا ہے فرمائے آندے ہوئے لوگوں نو پانی پلا میں لفظ آگ چھوڑے آئیو میرا اللہ آندے ہوئے لوگوں نو پانی پلا تے نالے لوگ کڑے گزرنا اگر کوئی زائر ہوئے تو انہوں نے دسے اصغر دی قبر کیڑی ہے عباس دی کیڑی ہے انہوں نے دسے اور دی کیڑی ہے حبیب دی کیڑی ہے قاسم دی کیڑی ہے اکبر دی بیدار کیڑی ہے. مولا ٹھیک ہے دسے سا فرمائے خیال کریں اتھو کوئی سوار ہو کے نہیں گزر سکتا. ٹھیک ہے مولا
ہاں اگر کوئی پیدل گزرے وقت لہ پومن مولانا نال پردہ دار ہومن تا فرمائدن پیدل گزرے نے 12 مربع میل ریاست اتو کوئی گزرے تو میں نو ارمان لگ دائیں سوار ہو کے یہ جنگل نہیں ہے مولا بن گئی ہے ٹھیک ہے مولا ہاں جابر یاد رکھیں کچھ معامل آونے نہیں انہوں نے روکے نہیں مولا کتنے معامل حسن فرمایا جنہی تھوٹوری آئی نا تدہ ہسپتالی معامل سونی آئے نکل گئی تدہ ہسپتالی معامل ہر بندہ رو ہی نہیں سکتا کوشش کرے نا جو ہر ادادار دی اکھ وسپ ہوئے تدہ ہسپتالی معامل 48 یتیم سجاد تے باکر لائے کے گئی ہوئی ہیں جدہ آوے او دے معامل نہیں روکنے او جی میں آوے یار سمجھ دے ہو لفظ جی میں آوے او قبر تے آوے کوئی پابندی نہیں بھاویں ایک نہیں بھاویں سارے اٹھ میری قبر تے بھاویں جابر کارملہ رہ پیاں وی سفر دا دین وین پہ شروع کرے نا اتنا ہی پڑھنا جابر رستے تے آکھنے ادھوں ترائے معامل بشیر مہاری رات روانالا بیمار نال باکرے پردادار محملہ چرون دے ودے میں دزم دیا تھک پیو زوجدہ محمل جابر محمل روکے جابر آدھے مہاری کہ تو بیان دے آواز آئیے شام جنہ دی ہائے نہیں نکلی جدہ شام دنا آئے آواز آئیے شام کیوں گیا ہے شاباش زندگی انہیں سارے رال کے وین کریے سارے رال کے شرم نہ کریں زندگی دا نہیں پتا کیڑے موڑ تے مک ونجے میرا 24 سال دا تجربہ قبلہ چہرہ سونا لگ دے حسین دے پتر دے دکھاں تے روان نالے آواز یہ شام کیوں گیا تبلیغ دی خاطر آدھے تُزا مبلغو سید چپ آدھے ہاں آدھے مہاری ادھو کنا گزرے آئے آدھے سال پہلے سید آدھے تدہ جنگل آئی ہون مولا بڑھ گئی ہے آواز یہ مہربانی کرو اے جنگل نہیں ہے مولا کیا کریے واللہ مارو سید آدھے میرا تھکو یا پورے آدھے وقت برددار لہا پیدل ٹرے نے جنگل نہیں غیرت مندوں آدھے یہ کہندہ حکم گلہ ڈوانی واللہ یا پیدل ٹردائے اماد مامل قلو آئے آدھے اماد تیری اپنی قسمت براوان دی نگری پیدل شامی پیدل آئیو میرا اللہ بی بی آدھیے پوچھ دے کہندہ حکمیں غیرت مندوں کول آیا دے مہاری سوال کر گیا دے جابر کہندہ حکم المال عباس تھا مالک کونے حسین حکم کہندے نغازی دے آواز یہ حکم حسین دے کیوں نہ لکھندہ آدھے حسین صابر کہنو کچھ نہیں آدھا تڑپ کیا دے سچے جے کچھ آکھے آتا پھیڑا شام ونجھنا
تیرے مذہب ماتم جائے یاد ہے حسین تک کہنو کچھ نہیں یاد مرحبا مرحبا ہے کر چھوڑی تیرے مذہب ماتم جائے بولا ہوئی سوال کی دس بسم اللہ کران آواز یہ نراز نہ ہو اے المال دا حکم ہے ٹھیک ہے تیرے مالکہ دا جو حکم ہے آدھے تجھے رون دے میں دونوں کھڑا ہے آنکھوں تو میں پانی لایا واجنہ چپ کر کے نٹھائے پانی دنائے سجاد رو گیا دائے دسا اتھا پانی پی مر دے دے اے او نگری ہے جتھا اینا دودھ پی دے مارے اے او نگری ہے جتھا ترائے ترائے دی پانی نہ لبدا مرحبا مرحبا ہے محبت ہے توڑی جوانی مانے زندگیوں نے نو ویڈ باقی کرنا چاہنا تھوڑا بتاوی بشیر مہاری ہم کلام ہویا غیرت مندو جا میرا دا ہکا گل یا واللہ یا پردادار پیدال وین سنی اویل رلائے رو گیا دے کار ترش کلامی باند جا پیر تے میرے دکھے ہوئے زخام دکھا نہیں او ونیاک فضل دے بابے کو میرے پردادار رو لوی لہا نہیں ہے کر لوی رو گیا دے تو آدھی شان جو کوئی نہیں فرق پونا تے میری سفار دے قابل ماں او ایسا بازار اپور کی دے جتے لپدا ترڑنا بھلاوی 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 جنہ نو وین سمجھ آگئے انہاں دی ہائے نکل گئی آئی بسم اللہ کرام یا سیدہ جابر پریشان آدھے تو سرون دے ہو آوازی موری ماما علی بی بی بیان دیئے میں لہ پوسا مانجا اپنے سردار کو کھال ہوئے میں تھکی ہوئی غیرت مندہ جابر ٹرائے قبر تے آئے قبر تے مدلا کیا دے غازی سردار عجیب حالت ترائے معاملیں ایک مہاری ایک بیمارے نال بچہ ہے لیکن سمجھ نہیں آندی کیفیت میں آدھا واللہ اور روندن میں آدھا پردادار اور روندن کیوں جیا قابلے رو گیا دے تیری سرحد تے ایک قافلہ ہے ہائے کری تے کئے ملک دی قید گزارے اوہین کھلے ہوئے وال مزدوران دے رات روندائی ہے کہ بیمار سلام جدے ہاتھ اٹھیں آواز آئیے گھومل مسائب بی بی ہائے میرا اللہ تے جیڑی کافل دی سالارے تے اس پور دے چھوٹے بالا دن سادہ غازی رشتہ نہیں تیری توجہ ہو گئی ہے توجہ حکمین پڑھدا غیرت مندوں جڑے ویلے گل کی دیئے علی دیاں دیاں دے معاملہ دی گل ویلے آباد دی قبر حلیے آدن جابر جلدی کر انہوں آکھ سارے اٹھ میری قبر تے آوے تیرے مذہب جماعتم جائے دے انہوں آکھ نوکر بیا پوچھ دہی تیدہ پیکا نام تا زینہ
تے میں کو دس جا بنت امام کیا شاور آدھی شاباش شاباش جاگیر وچوں ڈھائی مل مصائب او جوانی مانے جابر پیغام دیتا سردار پیادہ آؤ لہے آؤ غیرت مندوں پہلے غازی دیاں دھیاں لہن لگیاں آدھیے تزا نہ لو میں لہ دیا غیرت مندوں لہے پئیے قبر علی پاس ٹوریاں آخری وین سجاد چاچے دی قبر تے آئے آدھے چاچا قبر تو باہرہ بہمد وینے آدھے چاچا بازار چگیا دربار چگیا قبر تو باہرہ سجان میں چویٹھ چو باہرہ لایا انہا جو تجی بھیڑ کریے قبر ہلیے آدن کیویں نبیے رو گیا دے اٹھی سانب کچاوے غازی بھیڑی دے میں دا کھا گئی جگار بلا